رحمت رب کی تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکی، تمہارے مال تقسیم ہو چکے اور اولاد یتیموں میں شامل ہے۔ وہ مکان جو تم نے بڑا مضبوط بنایا تھا، ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ باغ خداوند میں گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر کے حالات آپ پر ظاہر ہو گئے۔ اب قبر کا ایک بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، گناہ نہیں چھوڑتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ پاک میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم کر دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت مولا علی رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور آواز آئی، اے علی تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہونے کے سبب ہم نے اسے بخش دیا۔ تو یوں اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت علی کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے دعا مانگی، قبر کے حالات ظاہر ہوئے اور یہ سب مطلب پھر دعا اور ہاتھوں ہاتھ دعا کی قبولیت بھی سامنے آ گئی۔ تو یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، صحابی رسول ہیں، حسنین کے بابا جان ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، تو بڑی ہستی کے مالک ہیں۔ آپ کا ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت مولا علی کے ساتھ قبرستان سے گزرے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائیں؟ تو راوی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک قبر سے آواز سنی، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا امیر المومنین آپ ہمیں ارشاد فرمائیے ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکی، تمہارے مال تقسیم ہو چکے اور اولاد یتیموں میں شامل ہے۔ وہ مکان جو تم نے بڑا مضبوط بنایا تھا، ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ تو ایک قبر سے آواز آئی، کفن پھٹ چکے، بال بکھر گئے، کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور آنکھیں ہمارے رخساروں نے گالوں پر بہہ گئیں اور ناک کے نتھنوں کا پیپ بن گیا، جیسا کیا ویسا پایا، جو چھوڑ کر آئے اس میں نقصان اٹھایا، اور اب جس کے اچھے اعمال ہوں گے آخرت میں آسانیاں پائے گا، راحتیں پائے گا، آسائشیں پائے گا، اور برے اعمال والا اپنی کرنی کا پھل بھگتے گا۔ واقعی ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار پھول ہیں۔ زندہ انسان خوب اچھلتا ہے، پھدکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور رائے خدائے ذوالجلال میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے بہت سارا مال خرچ کر دیں، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال
مثلا گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سنیما گھر، شراب خانہ، جوا کا اڈا، ملاوٹ والا مال وغیرہ کا کاروبار اگر وہ اس طرح پیچھے چھوڑے تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ قبر کا بھیانک منظر نامی واقعہ، اس میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ صدا رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے، خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بدنصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل کود اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے زیادہ دور رہتے ہیں، خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کی کامنٹری بھی نہیں سنتے۔ لہذا ان حرکتوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان مبارک کے بابرکات لمحات تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔